سر چند دن پہلے میں نے ایک شعر، پنجابی کا شعر تھا سر، وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا. اس کو میں نے پوسٹ کیا، لوگوں نے بڑا سراہا. میرا دل کر رہا تھا سر آج کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ اسی کے حوالے سے سر رکھا جائے. سر وہ شعر یہ تھا: سنیا سی کروڑ دا، سنیا سی کروڑ دا، ویکھیا تے لکھ دا، ویکھیا تے لکھ دا، راہ پیا تے 100 دا، واہ پیا تے ککھ دا. ماشاء اللہ. اس کی ترتیب یہ تھی کہ ہم جو امپریشن ہوتا ہے سم ٹائم سننے کا، وہ کروڑوں کے برابر ہوتا ہے. جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ لاکھوں کا نکلتا ہے. جب راستے پہ چلتے ہیں تو وہ 100 کا نکلتا ہے، اور واسطہ پڑ جائے اگر تو وہ ککھ بھی نہیں ہوتا. سر یہ جو عموماً جلدی کے ساتھ تعلق بنتے ہیں اور اس کے بعد قائم نہیں رہتے، خراب ہو جاتے ہیں، یہ تعلقات تیزی کے ساتھ بننا اور پھر خراب ہو جانا، یہ معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے. اور جو امپریشن ہوتا ہے ہر طرح کے رشتوں میں، سر میں اسے جاب، شادی، ہر طرح کے شعبے میں جا کے اگر دیکھوں سر، تو بننے والا تاثر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب راستہ اور واسطہ پڑتا ہے سر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سر ایسا کیوں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یڈین صاحب کا بھی شعر ہے، یہ نچوڑ ہے زندگی کے بارے میں ان کی آبزرویشن کا، اور بڑا بھلا کام کیا ہے. اپنی زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ اس شعر میں سمو کے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے آ کے ایک اور اپنے بردر صحابی کا ذکر کیا، تعریف فرمائی. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کبھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ نہیں. کہ جاؤ پہلے اس کے ساتھ یا ڈیلنگ کر کے آؤ یا سفر کر کے آؤ، تو پھر آ کے مجھے بتانا. ہمارے اندر جلد بازی بہت آ گئی ہے، اور اس سے ہم سارے سفر کرتے ہیں لیکن سبق پھر بھی ہم نہیں سیکھ رہے. میں بھی سفر کرتا ہوں، میں بھی سبق نہیں سیکھتا. شاید میں نے پہلے بھی آپ کے کسی پروگرام میں اس واقعے کا ذکر کیا تھا. سیالکوٹ کے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان سے میری جان پہچان ہو گئی. بہت پرانی بات ہے، ان دنوں میں نوجوان تھا یوں کہیے آپ. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، شادی انہوں نے کی نہیں تھی، ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے ہوئے تھے جب میری ملاقات ہوئی. سیالکوٹ میں تھے. جب کبھی ان کا چکر لاہور لگتا تھا تو میرے پاس آ جاتے تھے، بیٹھ کے گپ شپ مار کے چلے جاتے تھے. ایک دن وہ آئے تو میں نے کہا تشریف رکھیے. کہنے لگے آج ٹائم نہیں ہے، میں صرف ایک قصہ اپنا پرانا آپ کو سنانے آیا ہوں. کہنے لگے میں پری پارٹیشن ڈیز، پاکستان بننے سے پہلے ایف سی کالج میں پڑھتا تھا. تو گریجویشن کا ہمارا امتحان آ گیا تو کالج نے ہمیں پریپریٹری لیو کے لیے فری کر دیا. تو فیئر پارٹی بھی اسی دن دی. تو ہم فیئر پارٹی کے بعد کالج کے لانز میں بیٹھے تھے. تو ان دونوں زیادہ تر پروفیسرز انگلش مین تھے. تو ایک بوڑھے سے پروفیسر تھے انگریز، وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ہم اٹھ کے تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور ہم نے ان سے ایک عرض کی کہ آج ہم جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات بتا دیں جو کتابوں میں نہ ہو. تو ان پروفیسر نے، انگریز پروفیسر نے ایک لمحے کو سوچا اور کہنے لگے کہ میں ایک بات بتاتا ہوں جو کتابوں میں نہیں ملے گی. تم میں سے اکثر لوگ گریجویشن کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں چلے جاؤ گے، وہاں آپ کے تعلقات بنیں گے. تو جس سے تمہارے تعلقات بنے اور تم یہ فیصلہ کر لو کہ اسے دوست بنانا ہے، تو اسے دوست نہ بنانا جب تک کہ اس کو تم ون آفٹر دی ادر 2 ٹیسٹ نہ دے دو. لیکن وہ ون آفٹر دی ادر ہونے چاہیے. جو آدمی پہلے ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جائے اس کو دوسرا ٹیسٹ دے دو. اس میں کوالیفائی کر جائے تو دوست بنا لینا، ورنہ ڈراپ کر دینا.
تو پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ ایسے آدمی سے جس سے تم فیصلہ کرو کہ اس کو میں نے اپنا دوست بنانا ہے، کچھ کیش ادھار مانگ لینا. اگر وہ جیب میں کیش ہونے کے باوجود آپ کو انکار کر دے تو دوست مت بنائیں، آدمی باظرف نہیں ہے. اگر وہ آپ کو دے دے اور اس کا ذکر دوسروں کے پاس کر دے تو دوست نہ بناؤ، بندہ باظرف نہیں ہے. اگر تمہیں دے دے، انکار نہ کرے، لوگوں کو بتائے بھی نہیں، لیکن تم سے بار بار تقاضا کرے واپسی کا، تو دوست نہ بنانا، آدمی شیلو ہے. اگر وہ انکار نہیں کرے، لوگوں کو نہیں بتائے، تم سے بھی تقاضا نہ کرے، تو ابھی بھی دوست نہ بنانا، لیکن اس نے کوالیفائی کر لیا ہے سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے. تو سیکنڈ ٹیسٹ یہ ہے کہ جب وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا ہو تو جا کے سب کے سامنے اسے برا بھلا کہہ دو. تو اگر جواب میں وہ آپ کو سخت الفاظ کہے تو دوست مت بنائیے، آدمی باظرف نہیں، صرف ملمہ چڑھائے ہوئے ہے. لیکن اگر وہ آپ کی ان سب باتوں کے جواب میں مسکرا دے تو بندہ خاندانی ہے، اسے دوست بنا لیجئے، زندگی بھر دھوکہ نہیں کھائیں گے. اب ہم لوگ پرکھے بغیر، جانے بغیر، ہم جیسے آپ نے کہا رشتے ناطے جوڑ لیتے ہیں، بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، بڑی جلدی میں ہاں کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے یہاں برادری سسٹم تھا کہ عام طور پر برادری کے اندر ہی شادیاں کی جاتی تھیں، تو وہ پیدائشی طور پر ایک دوسرے کو جانتے تھے. پھر برادریوں سے باہر نکلنا شروع ہوئے ہم لوگ، تو اپنے قریبی ملنے والوں کے یہاں شادیاں شروع ہوئیں. تو اس میں بھی ایڈوانٹیج یہ تھا کہ لمبے عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے، اب ہم انجانے لوگوں میں بھی شادیاں بچوں کی کرتے ہیں اور تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جلد بازی میں، اسی طرح دوستیاں ہیں، اسی طرح پارٹنرشپ ہے ہماری. تو اگر ہم پہلے انسان کو اچھی طرح پرکھ لیں تو پھر وہ دقتیں پیش نہیں آئیں گی جس کو ہم فیس کرتے ہیں. اچھا سر، پاکستان میں کاروباری ایکسپینشن خاص حد تک آ کے رک جاتی ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ جو عموماً سی اوز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قابل اعتبار ہیومن ریسورس نہیں ملتا. اعتبار کس پہ کریں؟ یہ میں سر بالکل کاروباری حوالے سے یا بزنس ایکسپینشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سر. ایک مارکیٹ میں سر ٹرینڈ اور بڑھا ہے، یہ بہت بڑھ گیا. کسی جگہ پہ کام کرنے کے بعد اگر وہاں سے لوگ جاتے ہیں سر، اس جگہ کو، اس باس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، پورے شہر میں اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. یعنی میں نے یہاں تک دیکھا لوگ کیس کروا دیتے ہیں، ایف آئی اے چلے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں، آڈیوز ریکارڈ کی ہوتی ہیں سر. اور لوگوں میں اتنی انسیکیورٹی آ گئی ہے ایکسپینشن کے حوالے سے، ایکسپینڈ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم ایکسپینڈ کریں گے، بندے ایڈ ہوں گے. میر جعفر، میر صادق کی ٹرم استعمال ہوتی ہے سر. یہ اعتبار، قابل اعتبار کا نہ ملنا، ایک اچھے بندے کا نہ ملنا اور ایک اچھے بندے کی تلاش، اس کو کیسے ممکن بنایا جائے سر؟ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، جی سر. ملٹیپل ریزنز ہیں، ایک نہیں ہے. ہمارے یہاں سم اور دی ادر سیٹھزم زیادہ ہے. کارپوریٹ کلچر ہمارے یہاں پوری طرح پنپ نہیں پایا، اب آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. اور جہاں جہاں کارپوریٹ کلچر نے جگہ بنا لی، وہاں ایکسپینشن بڑے لمبے پیمانے پہ ہوئی. سیٹھزم کے اندر ایک حد سے آگے ایکسپینڈ ہونے کی گنجائش موجود نہیں ہے. کارپوریٹ کلچر میں وہ گنجائش سیٹھزم کے مقابلے پہ کئی ہزار گنا زیادہ موجود ہے. جو پروفیشنل ہے بندہ، وہ سیٹھ کلچر میں پنپ نہیں پاتا، اس لیے کہ جو پروفیشنل ہے وہ کھری بات کرتا ہے، اس کے یہاں خوش آمد یا کسی کا ذاتی ملازم بن کے رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو وہ سیٹھ کلچر میں چل نہیں پاتا. تو یہ دونوں طرف ہے بات.
وہ سیٹ کلچر جو ہے وہ پروفیشنل کو پنپنے نہیں دیتا ہے. پروفیشنل وہاں چلتا نہیں ہے. اور دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہو گئی ہے کہ ایک غیر محسوس طریقے سے، غیر محسوس رفتار پر ایک چیز کریپن کر گئی. اور یہ یوں سمجھ لیجیے آج سے کوئی 47-48 ایئرس بیک یہ نیا کلچر آہستہ سا سرایت کر گیا ہمارے اندر. وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے حقوق بڑی اچھی طرح یاد ہیں، اپنی ڈیوٹیز کم یاد ہیں. اور ہمارے یہاں ایک اور کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہیروز نہیں ہیں، لیکن فطری تقاضا ہے کہ ہم ہیروز چاہتے ہیں بنانا. تو جو تھوڑا سا بہتر ہے ہم اسے ہیرو کے مقام پر لے جاتے ہیں. اس ایک چیز نے ہمارے اندر خود ستائشی کا جذبہ بہت پیدا کر دیا. اور جہاں خود ستائشی آ جائے گی وہاں خوشامد پسندی سرایت کرتی ہے، اور جہاں خوشامد پسندی آ جائے گی وہاں ترقی کی رفتار بڑی سلو ہو جاتی ہے. اس طرح اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے یہاں بزنس کو زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہونے دیتے. آپ دوسری جگہوں پہ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں جو فیملی بزنس کے طور پہ شروع کی گئی تھیں، وہ 150-200 سال کے بعد بھی وہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر آن ایوریج، ویسے تو بہت سی کمپنیاں جو 70 سال پرانی ہیں. ابھی بینک پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، بامبے میں قائم ہوا تھا، لیکن آن ایوریج 30-35 سال سے زیادہ کوئی کمپنی قائم نہیں رہتی. اس کی بنیادی وجہ ہے ہی یہ کہ ہماری جو کلچرل چینجز آ گئیں فار دی پاسٹ سے 50 ایئرس، ان کلچرل چینجز نے ہمارا ورک کلچر بدل کے رکھ دیا ہے. پھر ایک اور جو خرابی ہمارے یہاں پیدا ہوئی وہ کاہلی اور سستی کا پیدا ہو جانا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہمارے یہاں سے سپرویژن کا عنصر ختم ہو گیا اور فالو اپ کا کلچر ختم ہو گیا ہمارے یہاں. سپرویژن اگر نہیں ہوگی تو فرشتے بھی اگر کام کر رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ بھی انیفیشینٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ہیومن نیچر میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آپ کے اندر لاپرواہی کا عنصر آنا شروع ہو جائے گا اور وہ سب خرابیوں کی جڑ بن جائے گی. تو یہ جو کلچر میں ہمارے تبدیلیاں آئیں اس کو واپس لے جانا ہوگا ہمیں. ہم اگر ایک بڑے مقام پر جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ ادارے ہمارے یہاں جہاں سپرویژن بڑی اسٹرکٹ ہے، اور سپرویژن جو اسٹرکٹ میں کہہ رہا ہوں وہ ویزیبل نہیں ہے. اب آپ کو اس کی ایک میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے جس میں آپ کر رہے ہیں کام. اس فاؤنڈیشن کا اگر فسکل ایئر 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے تمام ڈپارٹمنٹل ہیڈس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا بجٹ بنائیے. ہر ڈپارٹمنٹ اپنا بجٹ بنا کے دیتا ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں گئے بغیر میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے اندر 3 چیزیں بڑی نمایاں ہوں گی. ان پٹ کیا ہوگی اور اس کے نتیجے میں اس ان پٹ کے جواب میں آپ دیں گے کیا، آؤٹ پٹ کیا ہوگی، آگے بڑھنے کے کیا پلانس ہیں، اس کی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کے رزلٹ آپ ہمیں کیا دیں گے. یہ 3 چیزیں، اب یہ 5 چیزیں میجر پوائنٹس میں نے اس کے سائلنٹ فیچر بتا دیا آپ نے. وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اپنے فائننس ڈپارٹمنٹ کو دے کے اسے کمپائل کر لیا اور وہ آپ کی فاؤنڈیشن کا ایک بجٹ بن گیا. اب اس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کی ٹارگٹس بھی موجود ہیں
اور جو کچھ فاؤنڈیشن نے اسے ان پٹ دینی ہے وہ بھی موجود ہے. تو آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے. مہینہ پورا ہوتا ہے تو آپ منتھلی آپریٹنگ ریزلٹس بن کے آتے ہیں فائنینس ڈپارٹمنٹ سے, اس کو دیکھتے ہیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے منتھلی, اس کے اندر آپ بجائے خود بولنے کے آپ ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو کہتے ہیں اپنی پریزنٹیشن دیں. آپ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ ورچولی ڈپارٹمنٹل ہیڈ کی چمڑی ادھیڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو اپنے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پایا. ایک ہی بار کرنا ہوگا. جی سر, نیکسٹ ٹائم بالکل صحیح. کوئی آدمی اس میں لیگ بیہائنڈ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. وہ انویزیبل سپرویژن ہے. آپ نے اس کو آزادی دی ہوئی ہے کہ میری طرف سے تم گھر سوئے رہو, آئی ڈونٹ مائنڈ. بالکل ٹھیک. لیکن مہینے کے بعد جب آپ وائٹ بورڈ پر آ کے پریزنٹیشن دیتے ہیں, اب تو وائٹ بورڈ کا زمانہ چلا گیا, اب تو کمپیوٹر پہ دیتے ہیں, تو وہ وقت ہوگا جہاں آپ کوئی چیز سننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے سر. آپ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جسٹیفائی کرو یہ جو آپ اپنے ٹارگیٹ سے پیچھے رہ گئے. جی سر. وہ ٹارگیٹ میں نے تو آپ کو نہیں دیے تھے, آپ نے خود سیٹ کیے تھے. ٹھیک ہے سر. اپنے سیٹ کیے ہوئے ٹارگیٹ سے آپ پیچھے رہ گئے, ایکسپلین کریں کیوں, گیو می دی جسٹیفیکیشن. وہ ایک ہی بار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایوری باڈی از آن ہز ٹوز آل دا ٹائم. ہمارے یہاں یہ سسٹم کام نہیں کر رہا ہے, اور جن اداروں میں کر رہا ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بالکل ٹھیک ہے سر. سر فکر پالنا, فکر مندی ہونا, یہ ہماری ڈکشنری میں شامل ہے سر. سر کون سی فکریں پالنی چاہیے, کون سی فکریں نہیں پالنی چاہیے؟ اچھا سر, میں اس کو ہمارا ایک بڑا اچھا سیلف ہیلپ کا, مینجمنٹ کا بڑا اچھا رائٹر ہے اسٹیفن آر کووی, وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں کہتا ہے کہ ایک آپ کا ایریا آف کنسرن ہے, ایک آپ کا ایریا آف کنسرن ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں سر بڑی دنیا ایسی فکریں پال رہی ہے یا پالتی ہے جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, اور وہ فکریں جو پالنی چاہیے سر, یہ کیسے ہم حد بندی کر سکتے ہیں کہ یہ میری فکر نہیں ہونی چاہیے اور یہ میری فکر ہونی چاہیے سر؟ دیکھیے, پہلے تو آپ فکر کو ڈیفائن کیجئے کہ فکر ہے کیا چیز. مجھے آپ کے آفس میں 11 بجے پہنچنا ہے. اب میں مینٹلی پلان ایک تیار کرتا ہوں کہ 10 بجے پیک آورس ختم ہو جاتے ہیں, ٹریفک تھن آؤٹ ہو جائے گی, میں کون سا روٹ لوں گا, اور 11 بجنے میں 1 منٹ پر میں قاسم علی شاہ صاحب کے آفس پہنچ جاؤں گا. یہ جن معنوں میں ہم فکر لیتے ہیں یہ فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. یہ آپ تدبیر کر رہے ہیں, اس کا راستہ نکال رہے ہیں سوچ بچار کر کے. جی سر. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے. تو یہ ہم فکر کر رہے ہیں کہ مجھے 11 بجے قاسم علی شاہ صاحب کے پاس پہنچنا ہے, آئی مسٹ بی دیئر 1 to 11. یہ فکر ہے, یہ تدبیر کرنے کے معنوں میں آئے گی. جی سر. یہ پازیٹیو چیز ہے, کرنی چاہیے. جس کو فکر کو جن معنوں میں ہم لیتے ہیں وہ پریشانی کے معنوں میں لیتے ہیں. جی سر. مجھے یہ جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی, رات کو روٹی کہاں سے کھاؤں گا میں. یہ فکر نہیں ہے, اصل میں یہ پریشانی ہے. جی سر. انسان کو فکر کرنی چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. جب ہم فکر کو پریشانی کے لیول پر لے جاتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں ناکامیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں, کیونکہ پریشانی آپ کے ٹیلنٹ کو دبا دے گی. ٹھیک ہے سر. پریشانی آپ کی سوچ کو جی سر. انفلوئنس کر کے اس کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے سر. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, فکر کرنی چاہیے. دوسرا جو ہم ایک چیز ڈیفائن نہیں کر پائے ابھی تک, وہ یہ ہے کہ انسان کے ذمے صرف ایک کام ہے جی سر. کہ وہ اپنی ذہانت جو رب تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے, جی سر. جو اس کے اندر کام کرنے کی, جد و جہد کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی رب تعالیٰ نے, جی سر. اس سے بھرپور کام لے لے, ٹھیک ہے سر. تدبیر اور محنت سے کام لے لے, تو پھر ہم بھول جائیں کہ کیا چیز کیا ہے, کیونکہ اس سے آگے
وہ مقام شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا دخل نہیں ہے. جی سر. وہ ہے کہ اس کا انعام رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمانا ہے, اور رب تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہے ٹھیک ہے سر. کہ رب تعالیٰ ہماری بہتری چاہتا ہے. وہ کام کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہے. تو جو انعام رب نے دینا ہے وہ جب ملتا ہے تو چاہے وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو, اس سے بڑھ کر ہو یا اس سے کم ہو, تو اسے ہم ہنس کے قبول کر لیں, پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی انسان کو وہاں شروع ہوتی ہے جب وہ اس ریڈ لائن کو کراس کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے سر. ہم پریشان رہتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ رب نے دینا ہے. جی سر. ہمیں صرف ایک بات پہ پریشان ہونا ہے کہ ہم نے پوری محنت کی یا نہیں کی. بالکل ٹھیک سر. سر ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے سر جو زیادہ کام کرتی ہے, ورکaholic ہوتا ہے سر. کہاں حد لگانی چاہیے کہ اس سے زیادہ کام نہیں کرنا؟ یہ کیونکہ سر بڑا ایک کامن کمپلین ہے سر, لوگ اپنے گھروں پہ وقت پہ نہیں جاتے. ایسے دفاتر ہیں گورنمنٹ میں بھی سر اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی سر, جس میں باس نہیں چھوڑتا. وہ نچوڑ کے تب چھوڑتا ہے جب بندہ اپنے بیوی بچوں کے قابل بھی نہیں رہتا. سر کس حد تک کام کرنا چاہیے اور اپنی انرجی کو بچا کے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے رکھنا چاہیے؟ بہت سمپل ایک ہمارے پاس یارڈ سٹک موجود ہے اس کی. جس ادارے سے ہمیں تنخواہ مل رہی ہے, پے کیا جا رہا ہے, جی سر. اس کے ہم پر حق ہیں. تو ایک دائرہ رسپانسبلٹی کا ہمارا یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں سیلری مل رہی ہے جی سر. وہ ذمہ داری ہے. ایک ہے ہماری فیملی لائف کی ذمہ داریاں, اس کا ایک دائرہ ہے. ایک ہے ہمارے جسم کا ہم پر حق, اس کا ایک دائرہ ہے. یہ تینوں دائرے ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کرنے چاہیے. ایک دائرہ جہاں دوسرے کو اوور لیپ کرنے لگے وہیں کٹ آف ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر. یہ سیدھی ایک لمٹ ہے. لیکن شاید میں آپ کی ایک بات سے کوئی زیادہ متفق نہ ہو پاؤں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے. جو اچھے ادارے ہیں جی سر. اور ان کے جو باسز ہیں جی سر. وہ اگر سمجھدار ہیں تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اپنے سبارڈینیٹس پہ. جی سر. جہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی سبارڈینیٹ جی سر. روزانہ تواتر کے ساتھ جی سر. اوور ٹائم بیٹھ رہا ہے, تو وہ اس کو 8-10 دن 15 دن واچ کرنے کے بعد کمرے میں بلا کے باس اس سے پوچھتا ہے آرام سے کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ ڈیلی اوور ٹائم بیٹھ رہے ہیں. جی سر. تو میرے نزدیک تو دیر آر 2 possible reasons for that. یا تو آپ کے پاس ورک لوڈ بہت ہے جی سر. جس کو آپ کوپ اپ نہیں کر پا رہے, جی سر. یا آپ ایفیشینٹلی کام نہیں کر پا رہے. جی سر. تو ان دونوں میں سے وچ ون از اے ٹرو ون. تو اگر آپ کے پاس ورک لوڈ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے تو مجھے بتائیے, میں آپ کو ایک اسسٹنٹ پرووائڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. اور اگر دوسری ریزن ہے جی سر. تو پھر یو بیٹر امپروو یور سیلف. بڑی گہری نظر رکھی جاتی ہے اپنے سبارڈینیٹس پہ. اسی طرح اچھا باس جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ کی باڈی لینگویج پہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمارا کوئی ماتحت جی سر. اس کی باڈی لینگویج بتا رہی کہ منہ سے تو نہیں یہ کہہ رہا لیکن پریشان ہے, تو اس کو علیحدگی میں تنہائی میں بلا کے ہم بیٹھ جائیں, آپ کافی پئیں. تو پہلے تو اسے آپ اس کے نروس کو ریلیکس ہونے کا موقع دیتے ہیں, کافی پلا کے, چائے پلا کے, تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم 2-3 دن سے پریشان ہو, خیریت ہے, کوئی پرسنل پرابلم چل رہی ہے, گھر پہ کوئی پرابلم ہے؟ تو اگر وہ کہتا ہے ہاں جی میرے گھر پہ پرابلم ہے, میری وائف بیمار ہیں, تو اچھا باس بغیر منہ سے یہ کہے کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں, وہ از خود جہاں جہاں وہ اسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ٹھیک سر. وہاں فیسیلیٹیٹ کر دے گا. اگر رولز اجازت دیتے ہیں تو اس کو فائنینشلی بھی ہیلپ کر دے گا. یہ جو اچھا افسر ہے جی
وہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پوری طرح شاید اتفاق نہ کر پاؤں آپ کی بات سے. کارپوریٹ کلچر میں اچھی جو ادارے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے ہیں. جی سر. وہ آپ کو چھٹی والے دن کام کرنے ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے سر. آپ دیکھیے مغرب میں یہ کمپلسری ہے ہر امپلائی پہ جی سر. کہ وہ 21 دن کی چھٹی کرے گا سال میں ایک بار. ٹھیک ہے سر. اگر اس کو کہیں اپنے ذاتی کام کی وجہ سے ایک دو چھٹیاں کر کے 21 میں سے کچھ اویل کر لیے تو بقایا پیریڈ اس کو چھٹی پہ جانا ہے. اور سال کے شروع ہی میں جی سر. اس سے آفیشیلی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اپنا پلان دو کہ وین ڈو یو انٹینڈ ٹو گو آن ہالیڈیز. وہ اس لیے کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ انسان کو ایک بریک کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر اس کو بریک نہیں دیں گے, جب ہم کبھی بڑے زمانہ قدیم کی بات ہے جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہماری ان دنوں تو کلاس 11 کے بجائے فرسٹ ایئر کہلاتا تھا. جی سر. تو فرسٹ ایئر کی کتاب میں انگریزی کی ایک کتاب تھی, بک آف شارٹ اسٹوریز. اس میں ایک مضمون ہوتا تھا دی کریج. اس میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کریج ہے جی سر. اس کی مثال آپ کے بینک اکاؤنٹ کی سی ہے کہ جیسے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے آپ نکالتے رہتے ہیں اور اس کے اندر ڈپازٹ کچھ نہیں کرتے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا بیلنس وہاں زیرو ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. جو فزیکل کریج ہے وہ اس بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے. اگر آپ اس فزیکل کریج کو یوز کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ یو رن آؤٹ آف فزیکل کریج. ٹھیک سر. تو اس میں اس نے ایگزامپل دی تھی کہ دوران جنگ خاص سچویشن کیسی کیوں نہ ہو, اچھے کمانڈرز ٹروپس کی بدلی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے سر. کہ 2 دن 3 دن اگر فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے بندہ تو باوجود اس کے کہ ضرورت چاہے کتنی شدید کیوں نہ ہو صحیح جی. وہ اس کو ریپلیس کر دیں گے, اس کو پیچھے لا کے بریک دے دیں گے اسے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے اس کا جو کریج کا بینک بیلنس ہے وہ دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے. یہ ہیومن باڈی کے اندر پرابلم ہے کہ جب ہم آپ اسے یوز کرتے رہتے ہیں تو ہمارا جو ایفیشنسی لیول کچھ عرصے کے بعد ڈراپ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پر عرف عام میں اسے کہا جاتا ہے کہ روٹ لگا ہوا ہے. اب وہ سپاہی بیچارہ سڑک کے کنارے دھوپ میں بارش میں رش میں کھڑا ہے, وہاں کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار بڑی ہے کیونکہ گاڑیاں گزر رہی ہیں. جی سر. وہ صبح سے شام تک کھڑا ہے. آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ شروع کے 2 گھنٹے وہ بڑا ایکٹیو نظر آئے گا آپ کو, اس کے اندر 2 گھنٹے کے بعد فیٹیگ کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے مائنڈ اور باڈی دونوں فیٹیگ ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک سر. یہ باقاعدہ اسٹڈی ہوئی بھی ہے جی سر. کہ وہ جگہیں جہاں انسان نے گارڈ ڈیوٹی پر کھڑا ہونا ہے, واچ ڈیوٹی پہ کھڑا ہونا ہے, اسے 3 گھنٹے سے زیادہ وہاں نہ کھڑا کیا جائے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ 2 گھنٹے کے بعد اس کا جو اجائل ہونا ہے وہ اس ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گا. 3 گھنٹے کے بعد وہ کام کا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے سر. اسی لیے جتنے بھی اچھے ادارے ہیں جی سر. وہ اپنے لوگوں کو 3 گھنٹے سے زیادہ کسی جگہ کھڑا نہیں رکھتے. ٹھیک ہے سر. اس کی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے, ہر 3 گھنٹے کے بعد آدمی ریپلیس ہو جائے گا. یہ میکسیمم لیول ہے باڈی کا کہ کنسنٹریشن لوز کر جائے گا. تو اسی طرح جب ہم آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بریک کی ضرورت پڑتی ہے. جی سر. یہ جو ویک کے بعد ایک چھٹی ہمیں ملتی ہے جی سر. وہ اصل میں اسی کنسیڈریشن کا حصہ ہے کہ آپ کو, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر کے کام نمٹانے کے لیے وہ بریک دی جاتی ہے, وہ آپ کی باڈی کو اور آپ کے مائنڈ کو بریک مل رہی ہے ٹھیک ہے سر. کہ آپ اس دن اپنی مرضی کے مطابق اٹھیں,
ایٹ یور فری ول، اور اپنی مرضی کے مطابق وقت گزاریں، اپنا انجوائے کریں. تو منڈے کو فریش ہو کے آفس میں چلے جائیں پورا ہفتہ بالکل ٹھیک ہے. جان مارنے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ امپلائیز کو ہم خوش ہوتے ہیں چھٹی والے دن بلا کے بھی، یہ نہیں جانتے کہ اس کا جو ایفیشنسی لیول ہے وہ ڈراپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر. نقصان الٹیمیٹلی ادارے کا ہو رہا ہے. تو اپنے امپلائیز کو فورس کریں کہ جو دفتر کا ٹائم ہے اپنا سارا کام اس دفتر کے ٹائم کے اندر نمٹائیں. جی سر. اور جو ہی وہ کٹ آف ٹائم ہے سے 5 o'clock، ایٹ 5 ایوری باڈی شوڈ بی آؤٹ آف دی آفس بلڈنگ. اس کو لاک کر دیں ٹھیک ہے سر. تاکہ وہ گھر میں جا کے اپنی فیملی لائف اس کو ٹائم دے، جی سر. پھر آرام بھی کرے. اور اسی طرح جو ویکینڈز آتی ہیں جی سر. اس کے اوپر ایوری باڈی از فاربڈن ٹو کم ٹو دا آفس. ٹھیک سر. وہ گھر پہ گزاریں. اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ کام کی آؤٹ پٹ کو چیک کر رہے ہیں جی سر. اور ادھر انہیں اوور ٹائم بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، جی سر. تو ایفیشنسی بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہوگا. پھر شاہ صاحب آپ کو وہاں ٹیلی فون پہ بات کرتے نظر نہیں آئیں گے، چائے پیتے نظر نہیں آئیں گے، سگریٹ پیتے سگار پیتے نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک سر. کام میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. صحیح سر. سر ایک سوال سر، یہ بھی بہت زیادہ سر پوچھا بھی جاتا ہے اور اس کا جواب سر میں نے پہلے دیکھا، نیا سوال تھا سر. سر ایک پرسنل سپیس کا کانسیپٹ ہے سر. ہر بندے کو تھوڑی سی سپیس چاہیے بریتھ کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. ایون بچوں کو بھی اگر ہم نے گرو کروانا ہے تو ایک تھوڑی سی سپیس چاہیے سر. اگر ہم ہر چیز میں ان کے گھس جائیں گے سر اور اپنے ساتھ نتھی کر لیں گے سر، یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سر، وہ آپ کی سپیس ختم کر دیتے ہیں. وہ مثال لیجئے کہ ہر چیز میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، اور اگر فالو نہ کیا جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں رس جاتے ہیں. یہ پرسنل سپیس کتنی ضروری ہے، ہمیں دینی چاہیے؟ جو نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا بات چیت کرنی چاہیے؟ یا آپ نے تو پڑھے لکھے لوگوں والے ٹرم یوز کر لی. میں چونکہ بنیادی طور پہ ان پڑھ آدمی ہوں تو میں شاید یہ کہتا کہ ہر آدمی کو ایلبو روم پرووائڈ کی جانی چاہیے. یہ ایلبو روم بہت ضروری ہے. اگر ہم دوسرے پہ اپنی رائے تھوپیں گے تو ہم اس کا انیشیٹو کل کر رہے ہیں، وہ کرب ہوتا چلا جائے گا اور اس کی یوٹیلیٹی ادارے کے لیے ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ ایلبو روم دینا بڑا ضروری ہے، اور اس کی ایک بنیاد یہ ہے جو ایلبو روم پرووائڈ کرے گی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کو، اپنے زیر دست لوگوں کو، گھر میں بھی اور ادارے میں بھی، آپ فریڈم آف ایکسپریشن اس کو دیں. وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے. ڈزنٹ میٹر ہاؤ ایور ریڈیکولس ہی از، کوئی بات نہیں. آرام سے، سکون سے، بڑے غور سے اس کی بات کو سن لیجئے، اور اس کے بعد اس کو بجائے یہ کہنے لگیں کہ ریڈیکولس، آپ اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ نہیں، بڑی اچھی تجویز، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. میری بھی اس بارے میں ایک رائے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ یوں کر لیں. تو وہ آبویسلی وہ کہے گا نہیں صاحب یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو اس کی گرومنگ بھی ہو گئی، اس کو آپ نے سکھا بھی دیا، اور اس کے ویوز بھی پتہ لگ گئے. اس طرح سے آپ اسے ایک یوزفل ممبر آف دی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں. میں ایک ادارے میں نے جوائن کیا، آج سے کوئی 22 سال پہلے کی بات ہے. تو بہت بڑا ادارہ تھا، ہیوج سائز آف آرگنائزیشن. تو میں نے وہاں میٹنگ ہولڈ کی سینئر لوگوں کی، سب کو موقع دیا، آپ بولیے. کہیں اینڈ پر جا کے کوئی ایسا ہوا تو میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے ویوز پہلے کیوں نہیں دیے آپ نے؟ کچھ ایسی بات تھی، مجھے وہ صحیح یاد نہیں رہ گئی. تو ان صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی اور اس کو انڈورس کیا تمام پارٹیسپینٹس آف دی میٹنگ نے. کہنے لگے سر یہاں میٹنگ ہوتی نہیں، یہاں تو سرمن ڈیلیور ہوتا ہے. تو یہ آج ہم نے ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد میٹنگ ہوتی دیکھی ہے اس ادارے میں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں یہ گورنمنٹ ہو
یا بڑے ادارے ہوں، جی سر، جو ٹاپ مین ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے جی سر، تو وہ اپنے ویوز کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیتا ہے، جی سر، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرنے کے بعد میٹنگ ختم ہو جاتی. اب وہ ہر آدمی کے اندر جو کچھ پک رہا ہے، جو ابال آیا ہے، وہ اندر ہی پکتا رہتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا. لیکن اگر ہم اس کو آرڈر کو ریورس کر دیں کہ جو جونیئر موسٹ آدمی ہے جو میٹنگ میں حصہ لے رہا ہے، جی سر، ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جی سر، ہم آج کی میٹنگ آپ سے شروع کریں گے، آپ فرمائیے. تو جونیئر موسٹ سے شروع کر کے اوپر آتے 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 اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ جونیئر موسٹ آدمی ہے. جی سر، جب سینئر موسٹ آدمی بولے گا تو وہ چپ ہو جائے گا کہ میں نے نہیں اپنے ویوز دینے، جی سر، لیکن وہ پہلا آدمی ہے اس لیے وہ ویوز دینے پہ مجبور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو انکریج آدمی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کرتے کرتے خود جو چیئر کر رہا میٹنگ، اگر وہ خود سب سے اینڈ پہ بولے گا تو سب کو ویوز دینے کے موقع مل جائیں گے، اور بڑی بڑی اچھی رائے مل جائے گی، بڑی اچھی تجاویز آ جائیں گی. ٹھیک ہے سر، تو ہمیں سرمن ڈیلیور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، وی شوڈ ہولڈ اے میٹنگ جس میں ہر آدمی آزاد ہے اپنے ویوز دینے کے لیے. ٹھیک ہو، اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایز وائس چیئرمین آف اے لارج گروپ جی سر، کہ شاہ صاحب آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ گڑبڑ ہو گئی، آئی شوڈ ٹیک اٹ آن بڑا ہیپیلی، اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ، یو پوائنٹڈ اٹ آؤٹ. اس سے ادارہ پھلتا پھولتا ہے. ایک دوسرا لوگ جو ہیں ان کے اندر گھٹن پیدا نہیں ہوتی، وہ چوک فیل نہیں کرتے، اور پھر ان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں میری تجویز دی گئی تھی، بڑی اپریشیٹ ہوئی، اس مرتبہ میں اس سے بہتر تجویز لے کے آؤں. ٹھیک ہے، تو ایک تھاٹ پروسیس جنم لیتا ہے وہاں. ٹھیک جی، ہر آدمی اس ایفرٹ میں ٹھیک سر، نئے سے نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہے، صحیح، اور اس سے بھلا الٹیمیٹلی ادارے ہی کا ہوتا ہے.